میں نے عمومی یوتھ کو ایک سے زیادہ تفسیر پڑھتے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ ویڈیو سے ہلا ہوا ہے, وہ تو اسلام وہاں سے لے رہا ہے. میں بھی وہ لوگ پڑھ رہا ہوں جو ان کی بات کر رہا ہوں جو دین کے اوپر تھوڑا سا رجحان رکھتے ہیں, جو تفسیر کھول چکے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ 99% پاکستانیوں کو تو تفسیر کا مطلب ہی نہیں پتا ابھی تک. وہ تو کہتا ہے تفسیر کو کس کتاب کو کہتے ہیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تفسیر ایک کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن پاک کے تمام تر صورتوں کو, تمام تر آیات کے ایکسپلینیشن کو تفسیر کہتے ہیں, چاہے جو مرضی لکھے, کوئی ایک ایکسپلینیشن نہیں ہے. جی صحیح ہے. سو میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پچھلی جو نسلیں گزری ہیں نا, وہ اسلام کو ایز اے ہیش ٹیگ لے کے چلی ہیں. انہوں نے ٹینجیبلٹی آف دا قرآن نہیں دیکھی تھی, انہوں نے ٹینجیبلٹی آف سیرہ اور سنہ نہیں دیکھی تھی. وہ اس کو برکات کا دین سمجھتے تھے. نیکی بس کل قرآن پڑھ لیا, نیکیاں آ گئیں, باقی دوپٹہ کر لیا ہم نے تو کافی ہے ہمارا. اور بچے اگر نماز پڑھتے ہیں, چاہے گھر میں پڑھے ہیں مسجد میں, دیٹس دی ایکسٹینٹ اینڈ اسکوپ آف اسلام فار دیم. بہت دینی قسم کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ میوزک نہیں ہے گھر میں, شلوار قمیض پہنتے ہیں. اور اگر کسی بچے کے ٹخنے سے اوپر شلوار چلے گئی تو وہ تو طالبان اور القاعدہ ہو گیا ہے. یہ لیول ہے پاکستان کے 99% گھروں کا. لیٹس جسٹ بی آنیسٹ ہیئر. جو 1% ریلیجیس فرنجز ہیں ان کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. وہ دنیا میں اتنے انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہمیں. We don't respect them in the worldly affairs because they do not know anything about worldly affairs. ماننا پڑے گا آپ کو اس بات کا کہ جو دینی بچہ یا دینی بچی ہوتی ہے, ماشاء اللہ اللہ اس کی پاکیزگی قائم رکھے, وہ پاک صاف ہوتے ہیں, مگر دنیا میں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. ان کو دنیا میں کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں سائنسز کیا کر رہی ہیں, پروگریشن کس لیول پہ جا رہی ہے. اس لیے ان کو مین سٹریم کا حصہ نہیں بننا دیا جا رہا. کسی اور ملک میں ایسے نہیں ہو رہا ہے, ہمارے دیسستان میں ایسے ہو رہا ہے, انڈیا میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, افغانستان میں ایسے ہوتا ہے, ایران میں بھی ایسے نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو یہ خاص ہی پٹی ہے. ایران میں تو ابھی بڑا ریولوشن آیا. ہاں, ایران کی خیر ایک ڈفرینٹ, ایک چھوٹا سا فرق, کافی بڑا فرق ہے, مگر ایک کیٹیگری میں فرق ہے, تو اتنا بڑا ڈفرینس آ گیا. سو اب جیسے سیئنگ کہ ہم کافی ایکسپوز تھے, جب مرضی کی چیزیں لینی تھی تو ہم نے لی ہیں. اگر ہم نے اسلام نہیں لیا نا تو ہم اپنی مرضی سے نہیں لیا. ہمیں ویسے بھی اسلام میں یہ پسند ہے کہ ہم جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. ہاں, نہ صرف اسلام میں بلکہ ہر جگہ پہ. ہاں, تو اگر گھروں میں اسلام اس طریقے سے نہیں آیا جیسے صحابہ کے گھروں میں آیا تھا, تو ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا. کیونکہ ہمیں جینیفر اینسٹن چاہیے تھی تو اس کی فیشن اسٹیٹمنٹس ہی ہم نے لے لی. ہمیں جینیفر لوپیز اور جینیفر اینسٹنس کی فرصت ملتی تو ہم فاطمہ اور عائشہ کے پاس جاتے نا. وی ریئلی بائی ڈیزائن انسٹالڈ یورپ ان سائڈ آور ہومس. اتنی کمپٹنس پاکستان کی آنٹی اور انکل نے دکھائی ہے اپنے گھر میں یورپ انسٹال کرنے میں کہ بیان سے باہر ہے. ایون گوروں کو بھی گورے اتنے نہیں پسند جتنے ہم لوگوں کو گورے پسند ہیں. وہ تو گورا کمپلیکس تو ہمارے اندر. جی, صرف گورا کمپلیکس نہیں نا, مطلب آپ دیکھیں نا, یہ جتنا یہ گورا کرنے والی کریمیں ہمارے ملکوں میں بکتی ہیں, کہیں اور تو نہیں بکتی. جی ہاں, وہ تو چلیں ایک گورا آف شوٹ ہے نا, آف شوٹ ہے, مطلب آؤٹ پٹ ہے. کاز کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ گوروں کو بھی گورا پن اتنا نہیں پسند. اتنی مجبوراً, مطلب حبشیوں کو جو غلام تھے نا اس وقت 40s میں, ان کو بھی گورا اس لیول پہ مروب نہیں کر سکا جتنا ہمیں مروب کر گیا. یہ ایک مسئلہ ہے نا. کیوں؟ پھر اس کے لیے الگ پروگرامنگ کرتے رہیں گے, مگر اسلام ہمیں کہیں سے بھی پسند نہیں. کسی گھر کا 100 بندوں کا سیمپل لے لیں کہ اسلام کی کلاسیکل ڈیفینیشن جو آپ کو پتہ چلی ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں اسلامی قوانین. اور اس کا ذمہ دار میں اس بندے کو ٹھہراتا ہوں جس نے ممبر میں بیٹھ کے ڈرا دیا اسلام سے. یہ غلطی ہی ہے, اس سے ریئیکشنری ہو گیا تھا. ظاہر ہے بیچارہ اتنا ایکسپوز ہوتا تو بچپن میں مدرسے میں ڈالا گیا تھا, وہ اتنا ایکسپوز نہیں تھا, اس کو دنیا نہیں دکھائی گئی تھی, اس کو حفظ کرایا گیا تھا. 8 سال علماء کے اندر رہا, اس نے پوری عمر دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس نے اپنے کمپلیکسز پورے قوم کو دے دیے. پھر کیا کیا اس نے اسلام سے ڈرا دیا. وہ بات ہی صرف دوزخ کی کرتا ہے, وہ بات ہی منافق, کفار, فسق, فجر, حرام, یہ وہ اس کے ہر وقت بھویں تنی ہوئی ہوتی ہیں, بیچارہ غصے میں رہتا ہے ہر وقت. اس نے پھر یہی بات کرنی ہے. اس کو نظر ہی یہ آتا ہے کہ اس کو ظاہر گناہ تو نظر آ رہے ہیں نا, وہ خود تو نہیں کرتا, واقعی ماننا پڑے گا, مگر اس کی جو فرسٹریشن کے لیولز ہیں
وہ اس کو کنٹرول کرنے کی نہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ہے، نہ اس کی ایلوکوینس، نہ کمیونیکیشن اسکل، تو ہر وقت غصے میں ہر وقت ڈنڈا لے کے دوزخ دوزخ کافر کافر کھیل رہا ہے وہ بیچارہ. تو لوگ شریعت سے ڈر گئے. اس میں کوئی اگر فار ایگزامپل گوروں کی یہودی سازش ہوتی بھی تو ہمارے حلیم ترین مولویوں نے نلیفائی کر دینی تھی وہ، کہ ہاں نہیں یار یہ تو لوگوں کی سازش ہے. دیکھو ہمارے مسجد جاؤ تو چاشنی پھیلی ہوتی ہے، ایک بشارت کا سماں ہوتا ہے کہ ہر وقت خوشیاں پھیلی ہوتی ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہودیوں نے تو نہیں ٹریگر کی ہے نا چابی دی ہوئی مولوی کو کہ ہر وقت غصے میں رہنا ہے، جو ڈنڈے سے بات کرو. یہ کوئی تل ابیب سے انسٹرکشن آتی ہے؟ ہم صرف اس بندے کے پاس، فیصل میں اور آپ بچپن سے اس کے پاس جاتے ہیں دوست کے جو ہمیں جج نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے شراب بھی پلانی ہو نا تو ڈنڈا مار کے نہیں پلا سکتے، وہ شراب بھی نہیں پیے گا. اور یہ مسجد جہاں پہ کچھ ملے گا ہی نہیں، ڈنڈے سے مسجد کو جائے گا، ڈنڈے سے قرآن کی طرف کو آئے گا. آپ نے کوئی مزیدار چیز بھی دینی ہو نا، پیسے بھی دینے ہو فیصل، تو ڈنڈا مار کے دوں گا، کہیں گے رکھ پیسے بھائی اپنے پاس. ہاں نہیں چاہیے، صحیح بات. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت کا دن جو دنیا میں ویسی مصیبتیں ہیں جھیلنے کے لیے کہتا ہے آپ سے، وہ ڈنڈا مار کے آپ دیں گے اور لوگ کہیں گے ہاں قبول ہے. What kind of sadist are you expecting؟ نا ایک دھائی سیڈسٹ قسم کا بندہ آئے گا کہ ہاں جی مجھے تو آپ تھپڑ نہیں مارے، تصدیق بھی کریں، مجھے کافر ہی بولے اور میں آپ کے جوتے سیدھے کرتا ہوں. کچھ میں نے سنا ہے نا کہ یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑی سی سختی جو ہے وہ ہے ہمارے اندر. نہیں اتنی نہیں. حالانکہ میں تو جب فالو کرتا ہوں ہمارے فیصل، آپ میں جو یونیورسٹی کے پروفیسر نے کب سختی کی آپ سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں تو سب چھوڑ دینا یار. میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو فالو کر رہا ہوں تو مجھے تو کہیں سختی نظر نہیں آ رہی. میں نے آپ سے کہا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے جب ایک کافر ٹھیک ہے ان کی مجلس میں آتا تھا نا تو وہ جنتی ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں مسلمان ہماری مجلسوں میں آتے ہیں اور دوستی ہو جاتے ہیں. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ تو دوزخ میں، پروو کرتے ہیں اس کو کہ بھائی یہاں وجہ سے تو دوزخ میں جائے گا. ہاں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑے بڑے دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن آتے تھے، عشق ہو جاتا تھا ان کو، ہمارے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، یہ منہ کھولتا ہے پیار ہو جاتا تھا. پورا مکہ اس بارے میں مشہور تھا کہ محمد نام کا کوئی ایسا بندہ ہے گلیوں میں پھر رہا ہے جو جیسی بات شروع کرے گا آپ کو عشق ہو جائے گا. یہ پہلا برانڈ ہے جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے پہلے عیاں ہوا. اللہ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد. اور ہمارا جیسے ہی لڑکا اسلام کی طرف جاتا ہے اچانک اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. لڑکی بھی غصے میں رہتی ہے کیونکہ وہ اس کو گناہ نظر تو آ رہے ہوتے ہیں. مگر یہ طریقہ تھا، نبی سے نہیں سیکھا کہ کیا طریقہ ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا. میں نے آپ سے کہا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے لوگ جنت میں جاتے تھے، ہم جیسوں کے پاس آ کے لوگ دوزخ میں چل جاتے ہیں. اور سیلف اسٹیم ان کی شٹر ہوتی ہے کیونکہ ہم ان کو لکھ کے پروو کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا تو گیا بیٹا، تیری تو وہ ایک پاتھ بنا دیا گیا نا جو آپ لرن کر رہے ہیں. بہرحال سر یہ تو ایک یو آر لرننگ، بٹ دیٹس ناٹ وائی. ریزن از پاکستان میں اسلامی نظام اس لیے نہیں آ سکتا یا اسلام کا قانون اس لیے نہیں آ سکتا بیکاز ہم اصل میں ایز اے نیشن اسلام سے ڈرتے ہیں. دیٹس اٹ. ورنہ یہ ایلیٹسٹ جتنے بھی ہیں نا، سوشل ایلیٹ ہو، پولیٹیکل ہو یا فائنینشیل ہو، ان کی اتنی مجال نہیں ہو سکتی. ول کنٹینیو نا، ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں جی، کل ملاقات ہوتی ہے.